اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم سب کیا کرتے ہیں؟ کسی بھی چیز کا نتیجہ تلاش کرتے ہیں۔ بھائی میٹنگ ہوئی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ الیکشن ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی تمام کے تمام افعال کے تمام کاموں کے نتیجے تلاش کرتے ہیں۔ قرآن مجید اسی نتیجے کے طرف اشارہ کرتا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آخری جملے پہ غور کیجئے، لعلکم تتقون۔ روزے کیوں آئے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ بیان کر رہا ہے۔ رمضان کے بعد شوال المکرم سے اس رمضان تک اللہ رب العالمین اپنے بندے کو کیسا دیکھنا چاہ رہا ہے، اس جملے کے اندر چھپا ہوا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھا لو۔ اکیلے رہو تو اللہ سے ڈرو، دوستوں کے ساتھ رہو تو اللہ سے ڈرو، گھر میں مکان میں اگر ماں باپ کے ساتھ ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ہو، پھر بھی اللہ سے ڈرو۔ اگر باہر چل رہے ہو، بازار میں ہو، سموہ میں ہو، گروہوں میں ہو، بہت سارے لوگ جمع ہیں، وہاں بھی تم اللہ ہی سے ڈرنا۔ یعنی کل ملا کر کے اللہ رب العالمین کا خوف جو ہے اپنے دلوں میں بٹھا لو۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم مجمع میں رہو تو خوب اللہ رب العالمین کو یاد کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہو کہ میں پکا سچا مومن ہوں، میں تو کبھی نافرمانی کے افعال کو انجام نہیں دے سکتا، لیکن ہاں جب اکیلے میں چلے جاؤ، ہاں جب تم اپنے دوستوں میں چلے جاؤ تو تم اللہ رب العالمین کے نافرمانی کرنے لگو۔ در حقیقت انہی تمام کے تمام نافرمانیوں سے روکنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ آیا۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اب یہ تقوی ہے کیا؟ تقوی ہے کیا؟ صرف ہم سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اور اس لفظ کو صرف محض دوسروں کے پاس بیان کر دینا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم تو اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، کسی اور کا ڈر ہمارے دل میں ہے ہی نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے ہم کسی اور سے ڈرتے ہیں؟ ہم تو اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ کا ڈر کیا ہے میرے بھائیوں؟ قرآن مجید اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا خوف کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جس طریقے سے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا جیسا حق ہے اسی طریقے سے ڈرا جائے گا۔ صرف زبان سے کہہ دینے سے یہ اللہ رب العالمین کو منظور نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اپنے خود میں ذرا نظر ڈالیے، گریبانوں میں جھانک لیجئے کہ کیا ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کو چھوڑ دیے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں 100% اللہ رب العالمین نمبر دینے کو تیار ہے۔ اور یہ ماہ مبارک جو ابھی ہم سے گزر رہا ہے یا گزر چکا ہے، تو یہ ماہ مبارک ہمارے لیے کارگر ثابت ہو جائے۔ ہاں اگر ہم اپنی پرانی روش پہ رہے، کوئی جھوٹ بولتا تھا، رمضان میں محض روزے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے جھوٹ چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی شوال سے لے کر کے اب شعبان یا رمضان تک پھر جھوٹ بولے گا، اس کا معمول ہے، اس کی عادت بن چکی ہے، تو اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں اسے روزے رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔
رمضان المبارک کا مہینہ جو آیا وہ ہماری اور آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے آیا کہ تم اپنے پرانے روش کو چھوڑ دو، پرانے کردار کو چھوڑ دو، پرانی برائیوں کو چھوڑ دو، اب نئے طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم میں تمام کے تمام ایمان کے جو پارٹس ہے، تمام کے تمام پارٹس کو اپڈیٹ کر دیا ہے، روزوں کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات و خیرات کے ذریعے۔ اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی فرما برداری کس طریقے سے کریں گے۔ اگر ایک سنت پتہ نہیں ہے تو فوراً رجوع کیجئے اللہ رب العالمین کے کلام کی طرف۔ اگر وہ سنت کوئی بتا رہا ہے اس کو فوراً تلاش کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں۔ ہاں، کیوں؟ قرآن مجید جو ہے آپ کو علمی ذہن کی طرف متوجہ کرتا ہے، علمی ذہن کی طرف، ظنی نہیں، علمی۔ کیا؟ قرآن مجید بے شمار جگہوں پہ کہتا ہے کہ دیکھو قرآن مجید سچی کتاب ہے، قرآن مجید کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو کہانی ہے۔ چیلنج کرتے ہوئے قرآن کہہ رہا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے جس کو تم سوچتے ہو کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے تو لے آؤ۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَان، برہان اسی کو کہتے ہیں جو لاجواب کر دے۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ابھی ہم آئینہ لگا دیں اور آئینے میں آپ کو کھڑا کر دیں اور کہے کہ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے، وہ آئینہ کبھی بھی آپ کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ کیمرہ نہیں ہے کہ کالا کو بھی گورا بنا کر کے دکھائے، اسمارٹ بنا کر کے دکھائے۔ آئینہ جو ہے آپ کی ریئلٹی کو دکھاتا ہے، آپ کی حقیقت کو دکھاتا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لے آؤ آیات، لے آؤ دلیلیں۔ قرآن مجید ایک آئینے کی کتاب ہے، اس کے سامنے رکھو، قرآن مجید خود بتا دے گا تمہاری دلیل حقیقی ہے یا پھر تمہاری دلیل باطل ہے۔ تو یاد رکھیے تقوی کا معنی کیا ہے، یاد رکھیے تقوی کا مفہوم کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کا تقوی اختیار کر لیا اور یہ سوچ لیا کہ چاہے ہم جہاں کہیں بھی رہیں گے، ہمارے سامنے سونے کے ڈھیر ہی کیوں نہ پڑے ہوئے ہو، اگر وہ ناجائز ہے، باطل ہے، تو انشاءاللہ رب العالمین ہم اس سونے کے ڈھیر کو بھی اپنے جوتوں کے نوک پہ رکھ دیں گے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے پھر دیکھو میرے بندے میں خوش ہو گیا ہوں، اللہ خوش ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کا ذکر فرشتوں میں کرے گا، اور اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہے گا جس کے بارے میں تم نے نفی کی تھی کہ اس انسان کو پیدا کر کے کیا کرو گے، دیکھو وہ میرا بندہ ہے، ابھی اس کے سامنے سونے کے ڈھیر ہے، لیکن یاد رکھو صرف میرے ڈر سے انہوں نے اس سونے کے ڈھیر کو اپنے جوتوں کے نوک پہ رکھ دیا ہے۔ غریبی برداشت کر لیا، فاقہ برداشت کر لیا، لیکن دوسرے کے سونے کے ڈھیر اسے نہیں چاہیے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کہہ رہا ایسا تقوی اختیار کرو، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگی میں بہترین سے بہترین تقوی کی مثال ہے، بہترین تقوی کی مثال ہے۔ میرے بھائیو، اگر بیان کرنا شروع کر دوں تو 2 گھنٹے سے کم نہیں لگیں گے آثار صحابہ، لیکن وقت کا تقاضا نہیں ہے اور وقت اجازت نہیں دیتا، حالات ناشاز ہے، بس چند ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب دیکھیے چھوٹی سی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری وصیت ہے، آخری وصیت ہے۔ اللہ کے رسول اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں سر مبارک کو رکھے ہوئے ہیں اور کچھ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ کچھ چیزیں جاری ہے، اما عائشہ کہتی ہے کہ میں تو سن نہیں پا رہی تھی، بس آپ کے لب ہل رہے تھے، ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ذرا آپ تھوڑی سی اور طاقت سے بولے تو ہم بھی سنیں۔ جب میں کان لگاتی ہوں تو اما عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، لوگوں سنو اپنے لونڈیوں کا خیال رکھنا، لوگوں سنو
اپنی ماتحتوں کا خیال رکھنا. تو لوگوں سنو، نماز قائم کرتے رہنا، نماز قائم کرتے رہنا، نماز قائم کرتے رہنا. میرے بھائیوں، اس کی مثال بہت ہی بہتر مثال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت چل رہا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ نماز پڑھاؤ. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے لگے اور آپ اپنے حجرے کا پردہ ہٹا کر کے دیکھتے ہیں، صرف معائنہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے جو تعلیم دی ہے، اللہ رب العالمین کی توحید بتایا ہے، لوگ توحید کے اوپر قائم ہے یا نہیں، اللہ کی عبادت ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے. اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے آواز آتی ہے، خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کر کے کہ اللہ کے رسول آئیے، آپ تشریف لائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر تم نماز پڑھاؤ، اور آپ اپنے پردے کو چھوڑ دیا، یعنی گرا دیا، اور آپ اندر ہو گئے. آخری وقت ہے، آخری لمحہ ہے، آخری ایام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا معائنہ کر رہے ہیں؟ نماز کا معائنہ کر رہے ہیں، نماز کا. میرے بھائیوں، یہ سب سے پہلی چیز ہے اسلام میں کہ اگر کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، تو سب سے پہلا کام وہ کیا کرے گا؟ ایمان میں سب سے پہلا کام ہے اقامۃ الصلاۃ، نماز قائم کرے گا. اگر ہم دوسری گناہیں نہ چھوڑے کیونکہ ہماری عادت اب فطرت میں بدل چکی ہے، ہم کو بھی پتا ہے کہ کتنے لوگ گناہ چھوڑنے والے ہیں. ابھی کتنے بھائی ایسے ہوں گے جو داڑھی کو شیو کرا کر کے آئے ہیں؟ آپ کے شیطان چچا رات میں ہی رہا ہو گئے، اور آتے ہی آپ کو سب سے پہلا کام جو ہے سنت پہ بلڈوزر چلا دیا کہ بھائی تم تو خوبصورت نہیں لگ رہے ہو، چلو شیو تو کر لو. ابھی دیکھیے ہم نے رمضان کے روزے رکھے، کیا ہے تقویٰ؟ یہی ہے تقویٰ؟ نہیں میرے بھائیوں. تو اسی طریقے سے مجھے بھی پتا ہے کہ ہم کو کتنا عمل کس کے بارے میں دیکھنے کو ملے گا، لیکن ہر کام کریے یا نہیں کریے، لیکن ایک کام ضرور کیجئے، اقام الصلاۃ، نماز قائم کر لیجئے. 5 اوقات کی نماز پابندی سے پڑھیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھیے، تو انشاءاللہ رب العالمین تمام کی تمام دیگر برائیاں نماز جو ہے، نماز کی برکت کی وجہ سے انشاءاللہ خود بخود چھوٹ جائیں گی. اگر ہم نماز کے علاوہ بہانے بنانے لگے، عالم صاحب طہارت سے تو رہتے ہیں، عالم صاحب وہاں چلے گئے تھے، ارے صدقات و خیرات تو کرتے ہیں، صرف ہے نا نماز نہیں پڑھتے ہیں، یعنی دنیا کے ہر کام کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. جو پہلا اسٹیپ ہے، جو پہلا سوال ہے، اس کا جواب نہیں دیتے، لیکن دوسرے سوالوں کے بارے میں خوب فکر لگی ہے. تو نماز کے بغیر کوئی بھی عمل جو ہے قابل قبول ہونے والی نہیں ہے. کیوں؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اگر کوئی بھی چیز پوچھا جائے، کسی بھی چیز کا سوال ہوگا تو وہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اگر نماز صحیح نکلی، صاف ستھری نکلی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ادا کی گئی ہوگی، تو تمام کے تمام اعمال کو صحیح کر دیا جائے گا، درست مان لیا جائے گا. اس لیے پہلا کام کرنا ہے، اور یہی نوٹس میں جاری کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث سے کہ لوگوں نماز قائم کرنا، نماز کو نہ بھولنا.